اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ، اور چاہیے کہ تم میں سے ہو، امتن، ایک جماعت ایسی، یدعون الی الخیر، جو خیر کی طرف بلانے والی ہو، ویأمرون بالمعروف، نیکی کا حکم کرنے والی ہو، وینہون عن المنکر، برائی سے روکنے والی ہو۔ تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ کامیاب ہیں۔ اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو حکم دیا تھا کہ باہمی اتفاق اور اتحاد کے ساتھ رہنا ہے، اور اس کا ایک نسخہ تو اللہ نے یہ بیان کیا کہ تقوی اختیار کریں تو اتفاق اور اتحاد قائم رہے گا، اور اسی بات کا تکملہ ہے اس آیت میں کہ تقوی اختیار کرنا، دین پر چلنا صرف اپنے ذات تک محدود نہ ہو، بلکہ اسلامی معاشرے میں ایک مسلمان کا جذبہ یہ ہو کہ وہ خود بھی دین پر چلے اور دوسروں کو بھی دین پر چلنے کی دعوت دے، خود بھی گناہوں سے بچے اور دوسروں کو بھی گناہوں سے اور اللہ کی نافرمانی سے بچنے کی دعوت دے۔ اسی کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کہا جاتا ہے، جو آگے آیت نمبر 110 میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کہ دوسری امتوں پر تمہیں فضیلت اس وجہ سے حاصل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے ذمے یہ کام لگایا ہوا ہے کہ تم لوگوں کو نیکی کا حکم کرتے ہو اور برائی سے انہیں روکتے ہو۔ تو یہی وجہ ہے تمہاری دوسری امتوں سے ممتاز ہونے کی اور افضل اور اشرف ہونے کی، کہ اس سے پہلی امتوں میں یہی تھا کہ انبیاء کرام علیہم السلام آتے تھے، اور ایک زمانے تک جب تک ان کی تعلیمات مکمل مسخ نہ ہو تب تک ایک نبی کا دور ہوتا، پھر جو ہے نا جب ان کی تعلیمات تقریباً ختم ہو چکی ہو تو پھر دوسرے نبی آتے تھے، تو یہ انبیاء کا سلسلہ چلتا رہتا تھا۔ لیکن اب یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک کسی نبی نے نہیں آنا، اور یہ آخری دین ہے، تو اس دین کا قیامت تک آنے والے ہر انسان تک پہنچنا ہے اس دین نے۔ تو ظاہر فرشتوں نے تو نہیں پہنچانا، یہی انسانوں میں سے ہی کچھ لوگوں نے اس دین کی اس دعوت اور تبلیغ کا کام سر انجام دینا ہے تاکہ اگلی نسلوں تک یہ دین پہنچے۔ تو اس آیت سے بھی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا حکم ثابت ہوتا ہے۔ پھر سورہ عصر میں ہم دیکھ لیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے زمانے کی قسم کھا کر ارشاد فرمایا کہ سارے انسان خسارے میں ہیں، نقصان میں ہیں، سوائے ان لوگوں کے جو چار کام کرتے ہو، خود بھی ایمان لاتے ہو، اعمال صالحہ کرتے ہو، دوسروں کو بھی نیکی کا حکم کرتے ہو، وتواصوا بالحق اور وتواصوا بالصبر، استقامت کا، صبر کا، دوسروں کو حکم دیتے ہو، ترغیب دیتے ہو، تبلیغ کرتے ہو۔ تو سورہ عصر سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ایک مسلمان کی صرف اتنی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ خود ایمان لے آئے اور اعمال صالحہ کرے، بس اتنی ذمہ داری اس کی نہیں ہے، بلکہ اس سے بڑھ کر اس کی ذمہ داری ہے۔ گھر والوں کے حوالے سے تو اللہ نے فرما دیا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، سورہ تحریم میں،
کہ خود بھی آگ سے بچو اور اپنے گھر والوں کو بھی آگ سے بچاؤ۔ تو یہ حکم ہے، جس طرح خود چلنے کا حکم اللہ نے دیا ہے، اسی طرح گھر والوں کو آگ سے بچانے کا حکم دیا۔ اور یہاں یہ گھر والوں کے سلسلے میں اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ انہیں نیکی کا حکم کرو، برائی سے روکو، بلکہ ان کو کہا کہ آگ سے بچاؤ۔ مطلب یہ ہے کہ بعض اوقات لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی میں تو سمجھاتا ہوں، وہ نہیں مان رہے بات، تو اس سے کم از کم یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ نے آگ سے بچانے کا حکم دیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ظاہری طور پر آپ دیکھ رہے ہو کہ آگ جل رہی ہے، آگ روشن ہے اور وہ ہے تو وہاں پر آپ کا بچہ، آپ کا بیٹا، آپ کی بیٹی، آپ کی بیوی، آپ کے بہن، آپ کے بھائی، آپ کے ماں، آپ کے باپ وہاں جا کر اس آگ میں گر رہے ہیں، تو وہ منظر آپ کے سامنے ہونا چاہیے کہ اس وقت صرف آپ ان کو یہ کہنے پر اکتفا کریں گے کہ بیٹا آگ میں مت کودو، بیٹی آگ میں مت کودو، صرف اتنے کہنے پر، اور پھر یہ کہہ کر آپ مطمئن ہو جائیں گے کہ میں نے تو منع کیا تھا، وہ خود کود گیا جب آپ دیکھ رہے ہو؟ نہیں، وہاں آپ حتی الامکان کوشش کرتے ہیں، آپ پورے اپنے قوت صرف کرتے ہیں، اور کئی تو ایسے واقعات آ گئے ہیں کہ ایسے معاملے میں والد نے بھی ساتھ چھلانگ مار دی بچاتے بچاتے، یا والدہ نے بھی چھلانگ مار دی بچاتے بچاتے۔ یہی اللہ تبارک و تعالیٰ سے مطلوب ہے گھر والوں سے متعلق، کہ ان کو آگ سے بچاؤ۔ آپ کو آپ کے اندر ایک تڑپ ہو، ایک فکر ہو کہ میرا بچہ کہاں جا رہا ہے، غلط راستے پر جا رہا ہے، اللہ کی نافرمانی کے راستے پر جا رہا ہے، یہ اللہ نے حکم دیا ہے۔ اگر جس طرح ظاہری اور حقیقی آگ میں گرتے ہوئے جس طرح آپ کوشش کر کے اس کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں، اتنی کوشش دین یعنی جہنم کی آگ میں جلنے سے اور اس سے بچانے کے لیے اگر آپ کرتے ہیں، پھر آپ نے اللہ کا حکم پورا کیا ہے۔ تو گھر والوں کے بارے میں تو یہ حکم ہے۔ باقی عام مسلمانوں کے حوالے سے پھر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا حکم ہے، جو اس آیت میں بھی ہے اور آیت نمبر 110 میں بھی ہے، سورہ عصر میں بھی ہے، پھر ترمذی اور ابن ماجہ کی روایات، اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری روایات کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدہ لتأمرن بالمعروف ولتنہون عن المنکر او لیوشکن اللہ عقابا من عندہ، کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، تم ضرور امر بالمعروف کرو گے، نہی عن المنکر کرو گے، وگرنہ اللہ تبارک و تعالی تم سے ناراض ہو کر اپنے عذاب تم پر مسلط کریں گے، پھر اللہ سے تم مانگا کرو گے، اللہ تمہاری دعائیں قبول نہیں کریں گے۔ تو یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، جس کو عمومی طور پر معاشرے میں کوئی اہمیت نہیں دی جاتی، حکومت کو تو پتہ ہی نہیں ہے، ریاست کو اس کی اپنی ذمہ داریوں کا پتہ ہی نہیں ہے، وہ تو اپنے کھیلوں میں مگن ہے اور سیاسی چالوں میں مگن ہے، اور ان کو تو شاید یہ انہوں نے یقین ہے کہ قیامت میں ان کا کوئی حساب نہیں ہونا۔ لیکن عمومی طور پر معاشرے کے اندر بھی ہم نے یہ سوچ اپنانی ہے کہ بھئی ہم نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے ذمے لگائی ہوئی ہے، یہ کام ہمارے ذمے ہے۔ جس طرح نماز ایک فریضہ ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بھی ایک فریضہ ہے، لیکن استطاعت کے مطابق۔ جس طرح ہر نیک عمل کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا اصول یہی ہے کہ اپنی طاقت کے مطابق ہے۔ نماز کھڑے ہو کر پڑھ سکتے ہیں، کھڑے ہو کر پڑھیں، بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں، کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے ہیں، بیٹھ کر پڑھیں، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے لیٹ کر پڑھیں، لیٹ کر بھی نہیں پڑھ سکتے اشارے سے پڑھ سکتے ہیں پڑھ لیں، نہیں پڑھ سکتے تو پھر آپ سے نماز اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرتے ہیں۔ اسی طرح دوسرے احکام میں بھی استطاعت، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی انسان کو اس کی وسعت سے بڑھ کر اس کو پابند نہیں کرتے۔ تو اسی طرح امر بالمعروف اور نہی عن المنکر میں بھی وسعت اور طاقت۔ یہ بات میں پھر دہراؤں کہ گھر والوں سے متعلق پھر وہی ہے، آگ سے بچانے کا حکم ہے، وہاں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا حکم نہیں ہے، وہاں آگ سے بچانے کا حکم ہے۔
عام عوام کے حوالے سے پھر یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان۔ یہ استطاعت کے درجات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین کر لیے کہ برا کام ہوتے ہوئے دیکھے اپنے ہاتھ سے روکے، ہاتھ سے نہیں روک سکتا کہ ہاتھ سے روکوں گا تو میری جان چلی جائے گی یا مجھے شدید نقصان پہنچے گا، تو زبان سے روکے۔ زبان سے نہیں روک سکتا کہ زبان سے روکوں گا تو میری جان چلی جائے گی یا مجھے شدید نقصان ہوگا، دل میں اس گناہ کو برا جانے اور کم از کم اس چہرے کا رنگ تھوڑا سا متغیر ہو اس گناہ کو دیکھتے ہوئے۔ یہ نہ ہو کہ چہرے کا رنگ یا زبان یا ہاتھ سے روکنے تو درکنار ان کے ساتھ ہی گناہوں میں شامل ہو جائے، یا ان کی حوصلہ افزائی شروع ہو جائے کہ بھئی آپ کی اپنی لائف ہے، میری اپنی لائف ہے، تو لہٰذا میں جو ہے نا ایسا نہیں ہوں، میں کسی اور کی لائف میں دخل اندازی نہیں کرتا، تو لہٰذا یہ آپ کی اپنی چوائس ہے اور اس کے ساتھ جو ہے نا خوش و خرم رہیں۔ نہیں، گناہ کو دیکھیں تو یہ درجات ہیں۔ دل میں برا جاننا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایمان کا سب سے ضعیف ہے۔ تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یہ ایک فریضہ ہے، لیکن یہاں بھی شریعت نے استطاعت کے درجات رکھے ہیں کہ اس استطاعت کے مطابق امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق۔